بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک، یہ ثمرہ ادلہ توحید، اس سے پہلے مسئلہ توحید پر دلائل کا ذکر ہو چکا، اب اس کا نتیجہ اور ثمرہ وہ ذکر ہو رہا ہے، اور یہ تلقین دعا ہے، آپ کی زبان سے امت کو یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے۔ قل، فرما دیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، مالک بادشاہی کا، تؤتی الملک من تشاء، دیتا ہے بادشاہی، من تشاء، جس کو تو چاہے، وتنزع الملک، اور چھین لیتا ہے بادشاہی، ممن تشاء، اس سے جس سے تو چاہے، وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے تو جس کو چاہے، وتذل من تشاء، اور ذلیل کرتا ہے تو من تشاء، جس کو تو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں الخیر، ہر قسم کی بھلائی ہے، انکا، بے شک تو ہی، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کے قادر ہے، تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء، اور روزیاں دیتا ہے جس کو چاہے، بغیر حساب، بے حساب، بغیر حساب، بے ناپے تولے، بے شمار۔ قل اللہم مالک الملک، فرما دیجئے اللہم مالک الملک، یہ لفظ آ رہا ہے اللہم، یہ اللہم کے متعلق آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ یہ اللہم کا کلمہ یہ دراصل یا اللہ تھا، یا اللہ، اللہم کا کلمہ اصل میں کیا ہے؟ یا اللہ۔ اب اللہم کیسے بنا؟ جمہور ناوی، اکثر ناوی اس بات پہ ہیں کہ یہاں پر یا کو حذف کیا گیا اور میم مشدد کو یا کے عوض میں ذکر کیا گیا، اصل میں تھا یا اللہ، تو یا کو حذف کر کے میم مشدد کو اس کے مقام پہ ذکر کیا گیا، تو کیا بن گیا؟ اللہم۔ لیکن امام فرہ، بہت بڑا امام ہے نحو کا، امام فرہ اس پر ناراض ہیں۔ امام فرہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو آپ نے توجیہ کی کہ یا کی جگہ پہ میم مشدد لائی گئی، امام فرہ کہتے ہیں دو خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ عوض اور معوض عنہ کے درمیان مناسبت ہوتی ہے، یہاں یا اور میم مشدد کے درمیان مناسبت نہیں، عوض اور معوض عنہ کے درمیان مناسبت لازم ہے، اور جہاں پر مناسبت موجود نہیں۔ ایک یہ اعتراض کیا امام فرہ نے، یہ فرہ فرار سے نہیں ہے، ہاں پڑھتے تو ہیں آپ ناوی، امام سیبویہ جتنے تو آپ بھی بیٹھے ہیں، لیکن فرا یفری بمعنی القط، کاٹنے والا، اور فرا کو فرا اس لیے کہتے ہیں یقطع الکلام، جو ناویوں کے کلام کو کاٹ دیتا اور بند کر دیتا، اس لیے اس کو فرا کہتے ہیں۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کے پھوپھی زاد ہیں، پھوپھیر امام محمد جو امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، ان کے پھوپھی زاد اور علم عربیت کے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلی خرابی یہ ہے عوض اور معوض کے درمیان مناسبت ضروری ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کپڑا لازم، ہاں ٹھیک ہے، آواز رو کھینچ رہی ہے۔ اور دوسری خرابی فرماتے ہیں کہ عوض اور معوض کا ضابطہ یہ ہے
کہ جہاں عوض آئے گا وہ معوض عنہ کی جگہ پہ آئے گا، عوض آئے گا معوض عنہ کی جگہ پہ، اور جہاں پر حذف کہاں سے کیا؟ شروع سے، اور وہاں پر عوض کہاں رکھا؟ آخر میں۔ تو سپیکر سیٹ ہو جائے گا، میری طرف توجہ کریں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ عوض معوض عنہ کی جگہ پہ آتا ہے۔ یہاں پر آپ نے حذف کہاں سے کیا؟ یا کو ابتدا سے، اور عوض کہاں لے آئے؟ آخر میں۔ تو یہ تو کوئی مناسبت نہیں۔ یہ دو اعتراض کیے امام فرا نے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہم تھا تو یا اللہ، یہ تو پکی بات ہے، تھا یا اللہ، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے ندا کو حذف کر دیا گیا، کثرت ندا کی وجہ سے ندا کو حذف کیا گیا۔ اور ہاں بھائی، فعل کو تعبیر کر دیا گیا میم مشدد کے ساتھ۔ بہرحال یہ نحویوں کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اللہم، یا اللہ، مالک الملک، مالک بادشاہی کا، الملک کا جہاں معنی التصرف، التصرف، اے اللہ جو مالک ہے تمام تصرفات کا، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سارے تصرف تیرے ہیں۔ کسی حضرت عیسیٰ بی بی مریم، حضرت عزیر اور کسی پیر فقیر کا تصرف نہیں۔ اللہم مالک الملک، یا اللہ تو مالک ہے تصرف کا، تو مالک ہے بادشاہی کا، راج تیرا ہے۔ تو دل ملک من تشاء، یا اگلا جو الملک آ رہا ہے، اس ملک سے مراد ہے ملک نبوت، ملک نبوت، تو بادشاہی دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مراد ہے نبوت کی شان، تو عطا کرتا ہے جس کو چاہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چھینتا ہے بادشاہی جس سے چاہے۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ اب تک انبیاء کا سلسلہ قوم بنی اسرائیل میں رہا، یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، اور اب بنی اسرائیل سے نبوت کو چھین کر بنی اسماعیل کو دے دی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی۔ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا بنی اسرائیل میں، اور اب آ گیا بنی اسماعیل میں۔ تو یہ مطلب ہے کہ تو تنزع الملک ممن تشاء، تؤتی الملک ممن تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے ملک اور بادشاہی چھین لیتا ہے۔ بادشاہی نبوت والی یہ چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، اور اللہ نے اس قوم سے چھین کر اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی۔ تو ایک قوم سے نبوت چھن گئی اور دوسری قوم کو دے دی۔ یہ یاد رکھو، ایک فرد کو نبی بنا کر اللہ نبوت نہیں چھینتا، ہاں قوموں سے نبوت چھن جاتی ہے۔ پہلے ایک قوم میں تھی نبوت، پھر دوسری قوم میں آ گئی ایک۔ دوسرا، الملک سے مراد دنیاوی بادشاہت، ظاہری بادشاہت، یہ پیشین گوئی ہے، پیشین گوئی۔ پیچھے آپ نے پڑھا ستغلبون، فرمایا کہ ان قریب سارے کافر اور مشرک یہ شکست کھائیں گے، شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ ستغلبون، سارے مغلوب ہوں گے۔ اب پیغمبر کریم علیہ السلام کی زبان سے یہ دعا جاری کرائی گئی اور اشارہ کیا گیا تؤتی الملک من تشاء، کہ بادشاہی کیسر، روم، ان سب سے جانے والی ہے، اور اس سارے تخت و راج کے مالک صحابہ کرام یہ بننے والے ہیں۔ اس کی طرف قرآن پیشین گوئی کر رہا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کرتا ہے، من تشاء، جس کو چاہے۔ اس کی متعدد تعبیرات ہیں۔ ایک تعبیر یہ ہے
تو عزو بالایمان والہدایت، تو عزت دیتا ہے، مراد کیا ہے؟ ایمان اور ہدایت، جس کو چاہے، بتذلو، اور تو ذلیل کرتا ہے، بالکفر والضلالہ، کفر کے ساتھ اور گمراہی کے ساتھ، ایک معنی۔ دوسرا معنی تو عزو بالطاعت بتذلو بالمعصیہ، تو عزت دیتا ہے اطاعت کی توفیق دے کر، جس کو تو چاہتا ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور نیکی کی توفیق دے کر اسے معزز بناتا ہے، بتذلو، اور تو ذلیل کرتا ہے، بالمعصیہ، گناہوں میں چھوڑ کر، نیکی کی توفیق نہ دے کر، خذلان میں مبتلا کر کے اور گناہوں میں چھوڑ کے تو ذلیل کرتا ہے۔ جس کو نیکی کی توفیق مل گئی اس کو اللہ کے ہاں عزت مل گئی، اور جس کو نیکی کی توفیق نہیں ملی اور گناہوں میں منہمک گئے وہ اللہ کے ہاں ذلیل ہو گیا۔ یہ دوسری تعبیر۔ تیسری تعبیر تو عزو بالنصر وتذل بالقہر، تو عزت دیتا ہے مدد کے ساتھ، اور تذل، ذلیل کرتا ہے مغلوب کر کے، مدد کر کے عزت دیتا ہے، اور مغلوب کر کے شکست دلوا کر تو ذلیل کرتا ہے۔ اور چوتھا مطلب تو عزو بالغنا وتذل بالفقر، تو عزو بالغنا، غنا کی دولت دے کر عزت دیتا ہے، اور تذل بالفقر، محتاجی دے کر ذلیل کرتا ہے۔ اور پانچواں معنی تو عزو بالصبر والرضا، صبر اور رضا کی توفیق دے کر مصائب و بلیات پر تو عزت دیتا ہے، بتذل بالحرص، اور حرص اور لالچ کسی کو دے کر تو ذلیل کرتا ہے۔ تو یہ ساری مستقل مختلف تعبیرات ہیں۔ معنی وہی ہے کہ عزت دینا بھی تیرے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں، اور ذلیل کرنا بھی تیرے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ ایمان اور توحید کی سمجھ دے کر جس کو تو چاہے عزت دے دے، کسی کو گمراہ رکھ کے تو چاہے ذلیل کر دے، کون ہے تجھ سے پوچھنے والا؟ کسی کی مدد کر کے تو عزت دے دے، نبی پاک کی مدد کی بدر میں، اور مشرکین کو ذلیل کیا، ان کو شکست دی۔ تو یہ جتنی صورتیں ہیں عزت کی، عزت کے سارے خزانے وہ صرف تیرے ہاتھ میں ہیں، اور ذلت کے سارے خذلان وہ بھی تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ وہ جو اردو کا شاعر ہے اس نے صحیح ترجمانی کی کہ کسی کو بھیک در در دے، کسی کو تاج، کسی کو بھیک در در دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ یہ ویسے اس نے مفہوم خوبصورت اس کا بیان کیا۔ یہی معنی ہے کہ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جہاں پر دیکھو حسر ہے، بیدک کا صرف تیرے ہی ہاتھ میں، الخیر ہر قسم کا نفع ہے، تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کی کنجیاں نہیں، نفع کی کنجیاں، نفع دینے کی تھارتی بے جادے کا، یہ صرف تیرے ہاتھ میں ہے، لا الہ غیر کا، تیرے سوا کوئی نافع نہیں، کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ الہ کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، لا ینفع ولا یضر ولا موت، لا نافع ولا ضار ولا موتیا ولا مانع الا ہو۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان سے بچانے والا نہیں، کوئی عطا کرنے والا نہیں، کوئی عطا کو روکنے والا نہیں، الا ہو، سوائے اس اللہ کے۔ تو جہاں پر بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے،
انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل، یہ تتمہ ہے ما قبل کا، دلیل آ گئی۔ تولج اللیل، تو مناظرہ کس سے چل رہا ہے؟ عیسائیوں سے، اور عیسائیوں کا دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے طاقتیں دی، اور حضرت عیسیٰ ہمارے مشکل کشائے، حاجت روائے۔ اللہ نے اس دعوے کو رد کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شروع سے اللہ لا الہ الا ہو یہی ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس پر دلیل الحی القیوم یہ بیان کر کے پھر بشارات، تتمہ جات، اور پھر شاہد اللہ سے دلیل وہی ذکر کی، دلیل عقلی، دلیل نقلی، یہ سارا بیان کر کے پھر اللہم مالک الملک سے پھر دلیل توحید اور ثمرہ ادلہ۔ مطلب کیا ہے؟ بادشاہی، سارے تصرفات کا مالک اللہ، نہ کہ عیسیٰ اور بی بی مریم، اور ساری کائنات کی بھلائی یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نہ حضرت عیسیٰ کے نہ بی بی مریم کے۔ جب مالک اور تصرفات اللہ اور ساری بادشاہی کا مالک اللہ، تو پھر پکار کے لائق کارساز بھی صرف اللہ۔ یہ دلیل تھی۔